وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 194 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کلمت وَإِذِ میں الف کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے بھی زیر ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے، اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت اعتزلتموہم کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. دال کے بعد حرف العین کو پڑھیں گے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں لام ساکن ہے لہذا ہم لام کو ظاہر کریں گے. تا پہ میم پہ پیش ہے لہذا ہمیں یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت الا میں کیونکہ لام پہ تشدید ہے لہذا ہمیں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. الا اللہ. آخری میں ہاں پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت فأو یہاں الف پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو جزم سے پڑھنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. کلمت الکہف میں یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو جزم سے پڑھنا ہے، اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت ینشر میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف شین ہے. شین حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینشر. آخری میں یہاں را پہ جزم ہے لہذا ہم حرف را کو جزم سے پڑھیں گے اور موٹی آواز میں بھی، کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت ربکم میں با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے. کلمت من، میم حروف الادغام میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ربکم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الرا ہے. کلمت رحمتہ، را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہمیں نون کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. من رحمتہ. کلمت رحمتہ میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. رحمتہ ویہیئ. کلمت ویہیئ میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ حمزہ ہے لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے. کلمت من، یہاں بھی حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. لکم من.
کلمت امرکم میں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت مرفقہ، یہاں حکم ہے ادغام، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ امرکم مرفقا۔ کلمت مرفقہ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ مرفقا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ کلمت الشمس میں شین پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ آخری میں سین پہ زبر ہے، لہذا ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت طلعت میں تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ آخری میں یہاں تا ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے۔ کلمت تزاورو، یہاں حکم ہے ادغام، ہم پہلے تا کو دوسرے تا میں ملا کے ایک ہی تا اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ طلعت تزاورو۔ کلمت تزاورو میں زے پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں را پہ پیش ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے۔ کلمت کہفہم، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ عن کہفہم۔ کلمت کہفہم میں یہاں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ذات میں تے پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت غربت میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے اور غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں یہاں تا ساکن ہے، پھر حرف التا ہے۔ کلمت تقرضہم، یہاں بھی حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے۔ غربت تقرضہم۔ کلمت تقرضہم میں قاف پہ جزم ہے، لہذا ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تقرضہم۔ حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت الشمال میں شین کو تشدید سے پڑھیں گے۔ کلمت فجوہ میں جیم پہ جزم ہے تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ فجوتن۔ آخری میں تے کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت منہ، میم حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ فجوت منہ۔ کلمت منہ آخری میں ہا پہ پیش ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہا کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت آیات میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے تو کیونکہ یہ دونوں مد الف ہے ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ آیات۔ آخری میں تے کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ آیات اللہ۔
کلمت من میں میم پہ زبر ہے، لہذا ہمیں میم کو زبر سے پڑھنا ہے۔ پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الیا ہے۔ کلمت یہدی، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ من یہدی، آخری میں کیونکہ دال کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں بھی لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ من یہد اللہ۔ کلمت فہوا میں فا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے، ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت المہتد میں آخری میں حرف دال ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ جزم سے رکیں گے، تو کیونکہ دال حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہمیں دال کے زیر کو ظاہر کرنا ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ۔ کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف لیا ہے، یہاں ہم حکم الادغام کو ظاہر کریں گے اور غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، وَمَن يُضْلِلْ۔ کلمت یضلل میں حرف الضاد پہ جزم ہے تو ہمیں ضاد کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں لام ساکن ہے لہذا ہمیں حرف اللام کو جزم سے پڑھنا ہے۔ کلمت فلن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے۔ کلمت تجد، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، فلن تجد۔ کلمت تجد میں تے پہ زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، پھر دال پہ زبر ہے، ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، لہو ولیہ۔ کلمت ولین میں یا پہ تشدید ہے تو ہم حرف الیا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر بھی ہے پھر حرف المیم ہے۔ کلمت مرشدہ، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ولیم مرشدہ۔ کلمت مرشدہ میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ مد الف سے رکیں گے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔
آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔